السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ آج ارض مقدس فلسطین پر یہود کا قبضہ ہے۔ جس طرح مدینۃ النبی میں یہودیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں نے مدینۃ النبی پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے ضروری اقدامات کیے جن کی بدولت آپ نے مدینہ کو یہودیوں سے پاک کیا۔ آج بھی یہودیوں سے نجات انہی اقدامات سے ممکن ہے۔ آج ہمیں وہ اقدامات کرنے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ارض فلسطین کو یہود سے پاک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ مدینہ میں یہودیوں نے کس طرح قبضہ کر رکھا تھا، مدینے کو انہوں نے کس طرح کنٹرول کیا ہوا تھا۔ وہاں کی معیشت پر وہ قابض تھے، معاشی طور پر تجارت میں وہ بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، تو معاشی طور پر ان کا وہاں پہ غلبہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سود خور بھی تھے، سود پہ قرض دیتے اور عرب سرداروں کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے جنگجو بھی تھے، وہ حرب و ضرب اور اس کے طریقہ کار کو بخوبی جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالترتیب اس معاشرے کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ کل 5 اقدامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باسی، مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو حلال کھانے، حرام سے بچنے، سود کو چھوڑنے، کم پر قناعت کرنے کی تلقین کی، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات کے ذریعے وہاں کے لوگوں کی تربیت فرمائی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا اور جو اللہ نے اسے دیا اس نے اس پر قناعت کی اور اس پر اس نے صبر کیا۔ پھر دوسرے فرمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ اپنے سے کمزور کو دیکھنا ہے، اپنے سے طاقتور، اپنے سے امیر کو نہیں دیکھنا۔ اس طرح کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری سے بچ جاؤ گے۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جن کے بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو قناعت اور کم پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ پھر اس معاشرے میں جو اس معاشرے کی معیشت تھی اس کا انحصار سود پہ تھا، آپ نے اس معاشرے کو سود سے نکالا، اس کے مختلف فرامین لوگوں کو پڑھ کر سنائے جو اللہ رب العالمین نے کتاب میں بیان فرمائے۔ فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، لوگو سود کو چھوڑ دو۔ حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اور سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ تعلیمات اس معاشرے کو دیں اور ان تعلیمات کے ذریعے اس معاشرے کو سود سے بچایا۔ آج اگر ہم یہود سے آزادی طلب کرنا چاہتے ہیں اور ان کے قبضے سے نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، ان کے نظام کو ترک کرنا ہوگا اور اسلامی نظام کو رائج کرنا ہوگا، کیونکہ ایک معاشرہ تبھی اپنے دشمن کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے جب اس کا ایک معاشی نظام مضبوط ہو۔ دوسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاشرے میں آپس میں لڑائی جھگڑا معمول کی بات تھی، لوگ آپس میں سال ہر سال تک معمولی سی بات پر لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس معاشرے میں اتحاد کی فضا قائم کی، آپ نے جو مسلم قبائل تھے سابقہ ان کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں ان کو ختم کیا اور مواخات قائم کی، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہود کا ہمیشہ سے یہ طرز رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا جھگڑا کے اپنی حکومت کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بوڑھا یہودی وہ دیکھتا ہے کہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے جو مدینے میں آباد تھے، اور پہلے ان کی آپس میں بہت سی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔
انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے سخت رنج ہوا۔ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا کہ ان کے درمیان جا کے بیٹھو اور سابقہ جو ان کی ایک لڑائی ہوئی تھی جسے جنگ بوعاز کہتے ہیں اس کا تذکرہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے پر انہوں نے جو اشعار پڑھے تھے وہ اشعار بھی پڑھ کے ان پر سناؤ۔ اس نوجوان یہودی نے ایسے ہی کیا۔ وہ ان صحابہ کرام میں جا کے بیٹھ گیا اور اس جنگ کا تذکرہ کیا، اور دونوں جانب سے جو پڑھے جانے والے اشعار تھے وہ پڑھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کے ان دونوں قبیلوں میں اشتعال پیدا ہوا، وہ آپس میں دوبارہ لڑنے پر تیار ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم پھر لڑتے ہیں۔ ہتھیار ہتھیار کا نعرہ لگا کر انہوں نے ایک جگہ بھی منتخب کر لی، حرہ نامی جگہ، کہ ہم وہاں پہ لڑائی کریں گے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، آپ مہاجر صحابہ کے ساتھ فوراً تشریف لائے اور آ کے ان لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ کیا یہ جاہلیت کی جو باتیں ہیں آج بھی تم پہ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی دولت سے نواز چکے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر وہ لوگ بہت شرمسار ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کی ایک چال تھی اور ہمارے دشمنوں کا ایک طریقہ تھا جس سے وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک مثال میں نے عرض کی ہے یہود کی کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر کے وہ اپنی حکومت اور اپنے تسلط کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپس کی جو لڑائیاں تھیں ان کو ختم کیا۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ پھر فرمایا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو۔ پھر فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قوت اور طاقت دیتے ہو، یشد بعضہ بعضا۔ یہ وہ تعلیمات تھی جن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں اتحاد کی فضا کو قائم کیا۔ آج بھی اگر ہم یہود سے نمٹنا چاہتے ہیں اور فلسطین کو اور بالعموم پوری دنیا سے ان کے تسلط کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو مسلم امہ کا اتحاد بہت ضروری ہے، جو کہ آج ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ مسلم ممالک ہر معاملے میں آپس میں تقسیم اور بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند چیز نہیں ہے، اور اسی وجہ سے کفار ہم پر مسلط ہیں۔ تیسرا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ مدینے میں یہودیوں کی تہذیب اور ان کی ثقافت کا غلبہ تھا، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک کسی قوم پر غلبہ نہیں پا سکتی جب تک وہ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور اس کے تمدن کو ترک نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو یہودیوں کی ثقافت، ان کی تہذیب کو ترک کرنے پر بڑا ہی زور دیا۔ آپ نے مختلف فرامین میں فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر تم ان کی مشابہت کرو گے تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے امور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ مخالفت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یہودی وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے بالوں کو رنگا کرو۔ ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہو۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا اور آیات نازل فرما کر مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اسے بدل دیا۔ یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ان کی مخالفت میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے رہنے والوں کو یہودیوں کی تہذیب اور ثقافت کو ترک کرنے کی تلقین کی، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ مشابہت یا مماثلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک فرمایا۔ تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہود سے فلسطین کو آزاد کروائیں تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے تمدن، ان کے طور و اطوار کو ہم ترک کریں۔ جبکہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں مغربی تہذیب اس کا غلبہ ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں اور ہماری یونیورسٹیز میں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا عدالتی نظام، الغرض جہاں بھی ہم چلے جائیں ہمیں مغربی تہذیب ہی ملنے کو نظر آتی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے پر اس قدر اثر انداز ہو چکی ہے کہ جس کا ختم ہونا ابھی ہمیں قریب قریب نظر نہیں آتا۔ تو کوئی بھی قوم اس وقت تک کسی قوم سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ اس کی ثقافت کو ترک نہ کر دے۔ چوتھا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے نجات دلانے کے لیے اس معاشرے کو
وہ یہ امر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہود تمہارے دشمن ہیں اور ان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ جب تک تم دشمن کو دشمن نہیں سمجھو گے اس وقت تک تم ان پر غلبہ نہیں پا سکو گے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے علاوہ کسی کے ساتھ دلی دوستی نہ لگاؤ، لا یألونکم خبالا، وہ کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہود تمہارے دشمن ہیں، لہذا انہیں اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی دشمنی کو دشمنی سمجھیں۔ آج وہ فلسطین پر حملہ آور ہیں، وہاں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ حملہ آور ہیں۔ آج ہم چند دن کے لیے یہ نعرے تو لگاتے نظر آئیں گے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد ہم پھر ان کے قصیدے گاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ معاشرہ بہت اچھا معاشرہ ہے، وہاں تو انصاف ہے، وہاں تو ہر چیز کے حقوق ہیں، وہاں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اگر وہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں تو آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا آج مسلمانوں کے کوئی حق نہیں ہے؟ وہاں تو کتے اور بلی کے بھی حقوق ہیں، لیکن کیا جو فلسطین کے معصوم بچے ہیں، جو مسلمان خواتین ہیں، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسانی حقوق کے لائق نہیں ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان کی ثقافت کو ترک کرنا ہوگا اور انہیں اپنا دشمن سمجھنا ہوگا۔ پانچواں کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا کہ ان کے خلاف اعلان جہاد۔ آج اس امر کی بڑی شدت سے ضرورت ہے کہ مسلم امہ متحد ہو اور یہود کے خلاف اعلان جہاد کرے، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور آج وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ وہ لوگ جن کے ساتھ قتال کیا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی اجازت دے دی ہے، وہ جہاد کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اور جہاد یہ اسلام کی عزت اور غلبے کی علامت ہے۔ اگر انسان اس کو ترک کر دے تو ذلت انسانوں کا مقدر بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگ ان کے کاروبار میں سود آ جائے گا اور وہ اپنے بیلوں کی دموں کو پکڑ لیں گے اور وہ زراعت پہ راضی ہو جائیں گے، صلی اللہ علیکم الذلہ، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک وہ ذلت اور رسوائی ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے دین کی طرف دوبارہ پلٹ نہ آئیں۔ اس حدیث میں جہاد کو پورا دین قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دین کا تحفظ، شاعر اللہ کا جو تحفظ ہے وہ جہاد کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو کہ ہمیں مل کر اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہود کی جو مشابہت ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ہمیں اس کو ترک کرنا چاہیے، ان کے معاشی نظام کو رد کرنا چاہیے۔ اسلامی جو معاشی نظام ہے اس کو نافذ کرنے کی حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان معاملات میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔